آج ویک اپ کال میں کیا ہے؟ آج ویک اپ کال میں ہے ایک ایسی بات جس کی طرف فی الحال نہ حکمرانوں کا دھیان جا رہا ہے اور نہ عوام کا. کیا؟ اور وہ ہے گجرانوالہ کی صفائی. میں سیریس بہت سیریس بات کر رہا سوری. اچھا، ہم میں چونکہ احتساب کرنے کی، اپنی تطہیر کرنے کی روایت موجود ہی نہیں ہے. ہم اپنے بارے میں صرف اچھے اچھے گانے، اچھے اچھے نغمے اور اچھی اچھی شاعری کر سکتے ہیں کہ جی ہم سے اچھی قوم کوئی نہیں. ہم بھی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی اس کا ارتکاب کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر حسب حال میں. تنقید بہت کم کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ دریاؤں کی سرزمین ہے، سمندروں کی سرزمین ہے، یہ اپرچونٹیز کی سرزمین ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ناانصافی کی بھی سرزمین ہے، یہ ظلم اور تشدد کی بھی سرزمین ہے، بالکل ہے، اور یہ دشمنیوں کی بھی سرزمین ہے. یہ وہ بات ہے جس کی طرف ابھی تک کسی حکومت کا دھیان نہیں گیا. آپ کے ملک میں اس وقت اگر آپ شمار کریں تو تقریباً 200 خاندانی دشمنیاں ایسی ہیں جو پچھلے 62 سال سے چلتی آ رہی ہیں. پیو دادے سے ایک دوسرے کو مارتے آ رہے ہیں. وہی جو پاکستان بننے سے پہلے کی دشمنیاں ہیں جو یہاں پر چل رہی ہیں. ایسی ایسی لرزہ خیز داستانیں کہ آپ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ زن، زر اور زمین نہیں تھی. یہ تو وجوہات ہوتی ہیں، چلیں ان کی بنا پر پوری دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگ و جدل، جنگیں ہوئی ہیں زن، زر اور زمین پر. یہ جن دشمنیوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں معمولی چھوٹی چھوٹی. سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے چودراہٹ. آپ کے ہاں چودراہٹ پہ بڑی دشمنیاں. ہاں، ہمارے بوئے کے آگے سے جی آکڑ کے کیوں گزرتا ہے، اس پہ قتل شروع ہو گئے ہیں. بالکل. یہ جی ہماری گلی میں سے ٹانگا تیز لے کے گیا ہے. اتنی معمولی باتوں پر. لو، اس سے بھی زیادہ معمولی یہ ہمارے ایکٹر جو ہے اکرم اداس ہے، اس کی ابھی بھتیجی کا سارا خاندان مار دیا ایک لڑکے نے. یہ 10 دن پرانی بات صرف اس لیے کہ گلی سے تیز موٹر سائیکل گزارتا تھا. اس کے بہنوئی نے کہا کہ بھائی جی آہستہ چلایا کر. اس کے باپ کو شکایت لگا دی، منڈے کو غصہ چڑھ گیا، اس نے اندر واڑ کے سب کو گولیاں مار دی. یہ دیکھو نا، کوئی وجہ بھی نہیں. اور اس سے اب پھر ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلے گا. لاہور کے بالکل قریب کہنا ہے ایک جگہ، کہنا کے پاس جھیڈو ایک جگہ ہے. وہاں پر ایک قدیم دشمنی، آج تک تقریباً 45 بندے اس دشمنی میں قتل ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ کہ بارات کا روٹ تعین کرنے میں ان کا اختلاف پیدا ہوا. ان کا جی بارات ہم نے یہیں سے گزارنی. دوسری پارٹی نے کہا کہ بھی آپ یہاں سے مت گزاریں، ہم آپ کو دوسرا روٹ دیتے ہیں، آپ ادھر سے گزاریں، یہاں دل آزاری ہوگی، کوئی وجہ ہوگی. لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے یہیں سے گزارنی. وہیں سے بارات گزری اور پھر یہ ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ 45 قبریں ہیں آج بھی جو یہ قصہ سنا رہی ہیں آپ کو کہ کس طرح ایک چھوٹی سی معمولی بات پر جھگڑا شروع ہوا. ضلع گجرانوالہ موصوف کا ضلع یہ جانا جاتا ہے ایسی ایسی دشمنی، ایسے پرانے قصے کہ لگاتار قتل پر قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں. انتہائی لرزہ خیز واقعہ ایک ہے کہ ایک کوچوان تھا، ٹانگا لے کر جا رہا تھا اور گھوڑے کی ٹاپ سے چھینٹے اٹھے، ایک آدمی کے کپڑوں پر پڑے. اس نے اس کو گالیاں دی، اس نے بھی گالیاں دی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا. وہ اپنے گاؤں سے 2 بندے لے آیا، ادھر سے 4 بندے آ گئے، لڑائی شروع ہوگی. 2 قتل اگلے 2 دن تک ہو چکے تھے. 10 دن بعد 10 قتل اور ہو گئے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. 65 قتل ہو چکے ہیں اس دشمنی پر. اینڈ دا آئرنی از کہ کوچوان ابھی بھی زندہ ہے. گھوڑا بھی ادھر ہی گھاس کھا رہا ہوگا. انسانی جانیں کئی ضائع ہو گئی. ہاں جی. اور پنجاب اور سندھ کی جو سرحد ہے اس پہ 3 تحصیلیں، صادق آباد، اوباڑو اور کشمور. یہ ان تحصیلوں کا یہ کوئی تقریباً 70-75 کلومیٹر کا یہ علاقہ بنتا ہے. وہ پچھلے 1 سال سے نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے. کیوں؟ ایک دشمنی چل رہی ہے کوش اور سولنگی قبیلوں میں. پچھلے 1 سال کے اندر 40 بندے قتل ہو چکے ہیں. 40 بندے صرف ایک معمولی چوری کی واردات سے یہ افسوسناک سلسلہ شروع ہوا اور چند دن پہلے تک فائرنگ، لڑائی، جھگڑا جاری تھا. تو سر یہ دشمنیوں کے اتنے طویل سلسلے رکتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ پولیس نہیں رکنے دیتی.
تو پولیس نے کھانا کہاں سے ہے؟ ہاں سب سے بڑی رکاوٹ اس حوالے سے پولیس ہے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ پولیس کھائے گی کہاں سے اگر یہ سلسلے ختم ہو جائیں تو. لاکھوں روپے لیتے ہیں ان لوگوں سے، دونوں پارٹیوں سے تاکہ ان کی دشمنیاں جاری و ساری رہیں. ساری پولیس ہی ایسی نہیں ہے، لیکن اکثریت یہ جو دشمنیاں نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں یا ایک تواتر سے چلتی آ رہی ہیں، ان میں نچلے اور اوپرلے لیول کی پولیس کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے ضرور انوالو ہوگی. ہاں پولیس کے تھرو بندہ مروا دیتے ہیں، پولیس کے ذریعے. اور دونوں پارٹیز پولیس کے ساتھ وہ مکمکہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں براہ راست تصادم کی ضرورت نہیں، یہ کام پولیس کے ذریعے قانونی شکل میں کروا لیتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے. پنچایتی نظام اس کا بہترین علاج تھا. اس سے کم از کم 70% دشمنیاں ختم ہو سکتی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی پنچایتی نظام کو بھی ڈسکریج کرنے میں اسی پولیس کا بڑا عمل دخل. اوئے ہوئے ہوئے. اور چاروں وزرائے اعلیٰ جو ہیں ہمارے، ان سے گزارش ہے کہ اس کی طرف دھیان دیں. یہ خود دشمنیاں ختم کروائیں، اٹھ کے ان کے پاس جائیں اور پتہ کرائیں یہ کیوں یہ سلسلے قتل و غارت کے جاری ہیں. یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ پاکستان دشمنیوں کی، قتل و غارت کی اور ضلالت کی سرزمین ہے. اللہ معاف کرے. اللہ نہ کرے. خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.